بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والا حجاج بن یوسف تاریخ میں اپنے ظلم و زیادتی اور قتل و غارت گری کے لیے بہت مشہور ہے۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ عراقی حاشیہ بردار ارد گرد موجود تھے۔ اچانک ایک خارجی لڑکے کو لایا گیا۔ لڑکے کی عمر کم و بیش 12-13 سال ہوگی۔ ابھی اس کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، مگر چہرے سے ذہانت اور فطانت نمایاں تھی۔ اس کے سر پر لمبے لمبے بال تھے۔ لڑکے نے حاضرین کی پرواہ کیے بغیر محل کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اسے قطعاً احساس نہ تھا کہ وہ حجاج بن یوسف کے دربار میں آیا ہے۔ وہ گردن کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں موڑ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر مختلف چیزوں کو دیکھ کر تعجب کے آثار ضرور تھے۔ غالباً وہ پہلی مرتبہ کسی محل کی زیب و زینت اور اس کی آرائش دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے پکارا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو؟ گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ حجاج تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ لڑکے کی بات سنتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آؤ لڑکے، تمہارے چہرے سے ذہانت اور ذکاوت جھلکتی ہے۔ کیا تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ مگر لڑکے نے الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے جو اس کو حفظ کروں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ حجاج نے کہا، کیا تم نے قرآن کو جمع کیا ہے؟ مطلب وہی تھا کہ کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس ذہین لڑکے نے الفاظ کو ظاہری معنی پر معمول کر کے ترکی بہ ترکی اسے جواب دیا، کیا قرآن بکھرا ہوا تھا جو میں اس کو اکٹھا کروں؟ اب حجاج ذرا کھسیانا ہوا اور کہنے لگا، کیا تم نے قرآن کو پختہ یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ان الفاظ کے ظاہری معنی لیے اور فوراً جواب دیا، کیا اللہ رب العزت نے اسے محکم اور پختہ نازل نہیں کیا؟ حجاج نے کہا، کیا تم نے قرآن کریم کا کچھ ایسا زبانی یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ظاہری معنی لیے اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں قرآن کریم کو پیٹھ ڈالوں۔ اب حجاج سے کوئی جواب نہ بن پایا تو غصے میں بولا، تیری بربادی ہو، اللہ تجھے ہلاک کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ہی بتا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ہلاکت اور موت مجھے نہیں بلکہ تجھے اور تیری قوم کو آئے۔ تمہیں اس طرح کہنا چاہیے تھا، کیا تم نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، ہلاکت اور موت مجھے نہیں بلکہ تجھے اور تیری قوم کو آئے۔ تمہیں اس طرح کہنا چاہیے تھا، کیا تم نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے؟ حجاج نے کہا، چلو قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرو۔ لڑکے نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریم شروع کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب اللہ کی نصرت و فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین سے نکلتے ہیں۔ حجاج نے کہا، تیری بربادی ہو، قرآن میں تو اللہ کے دین میں داخل ہونے کی بات ہے، اور آیت یوں ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ لڑکے نے جواب دیا، ایک وقت تھا کہ لوگ دین میں فوج در فوج
داخل ہوتے تھے، مگر آج فوج در فوج دین سے نکل رہے ہیں۔ حجاج نے کہا آخر کیوں؟ لڑکے نے کہا لوگوں کے ساتھ تمہارے برے برتاؤ کی وجہ سے۔ حجاج نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، تجھے معلوم ہے کہ تو کس سے مخاطب ہے؟ لڑکے نے کہا ہاں، میں ثقیف قبیلے کے شیطان حجاج سے مخاطب ہوں۔ حجاج نے کہا تیرا برا ہو، تجھے کس نے پالا پوسا اور تربیت کی ہے؟ لڑکے نے کہا جس نے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ حجاج نے کہا تیری ماں کون ہے؟ لڑکے نے کہا جس نے مجھے جنا ہے۔ حجاج نے کہا تو کہاں پیدا ہوا تھا؟ لڑکے نے کہا جنگل میں۔ حجاج نے کہا اور پروان کہاں چڑھا؟ لڑکے نے کہا صحرا میں۔ حجاج نے کہا کیا تو دیوانہ ہے کہ تیرا علاج کراؤں؟ لڑکے نے کہا اگر میں دیوانہ ہوتا تو تیرے دربار تک رسائی نہ ملتی اور تیرے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرتا، بلکہ درباریوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے تیرے آگے کھڑا رہتا تاکہ میرے اوپر بھی تیرا کچھ انعام و اکرام ہو، یا سزا کے خوف سے تیرے آگے عاجز و لاچار کی طرح پر امید نگاہیں لے کر کھڑا ہوتا۔ حجاج نے کہا امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حجاج نے کہا میری مراد وہ نہیں جو تو سمجھا، میں تو عبد الملک بن مروان کی بات کر رہا ہوں۔ لڑکے نے کہا ارے وہ تو فاسق و فاجر ہے۔ حجاج نے کہا تیرے لیے بربادی ہو، تو نے امیر المومنین کو فاسق و فاجر کیوں کہا؟ لڑکے نے کہا وہ ایک ایسی غلطی کا مرتکب ہوا ہے کہ اس سے بڑی غلطی کوئی ہو نہیں سکتی۔ حجاج نے کہا وہ کون سی غلطی ہے؟ لڑکے نے کہا اس نے تجھ جیسے ظالم کو اپنی رعیت پر حاکم مقرر کر رکھا ہے اور تو لوگوں کے اموال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے اور ان کا ناحق خون بہاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حجاج آگ بگولا ہو گیا اور اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا بتاؤ اس گستاخ لڑکے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ درباریوں نے کہا اس لڑکے کو قتل کروا دیجیے، اس کا قتل مباح ہے کیونکہ اس نے اطاعت اور فرمانبرداری کا توق اتار دیا ہے، یہ سراسر بغاوت کا مرتکب ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا اے حجاج سن، تیرے درباری اور عاشیہ نشین تیرے بھائی فرعون کے درباری اور امراء سے بھی برے ہیں۔ ارے ان سے تو وہ اچھے تھے کہ جب ان سے فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، اور یہ تجھے میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جب تو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا تو تیرے پاس کوئی دلیل اور کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور تجھے خوب معلوم ہے کہ اس دن ظالم اور متکبر خوب ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حجاج نے کہا لڑکے سن، اپنی زبان سنبھال کر بات کر اور بڑوں سے بات کرنا سیکھ۔ میں نے تیرے بارے میں حکم دیا ہے کہ تجھے 4000 درہم عطا کیے جائیں۔ لڑکے نے کہا مجھے تیرے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرا چہرہ سفید کرے اور تجھے بلند کرے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے، لیکن لڑکے نے بددعا مراد لی۔ حجاج نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا بیض اللہ وجہک وعلی کعبک کہنے سے کیا مراد ہے؟ درباریوں نے کہا آپ ہی بتائیں۔ حجاج نے کہا سفید چہرے، بیض اللہ وجہک
سے مراد برز، کوڑ کی بیماری اور اندھے ہونے کی بد دعا ہے، اور اعلی کعبہ سے میرے سولی پر لٹکائے جانے کو مراد لیا ہے۔ پھر لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، بتا جو میں نے کہا ہے ٹھیک ہے یا غلط؟ لڑکے نے کہا، اللہ تجھے غرق کرے، تو کس قدر سمجھدار ہے، یقیناً جو تو نے میرے الفاظ کی تفسیر اور شرح بیان کی ہے وہ درست ہے، اور یہی میری مراد تھی۔ حجاج غصے میں آیا اور کہنے لگا، شدید غصے کے عالم میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ گستاخ لڑکے، تیری یہ جرأت، تو ہمارے پاس اس قسم کی بد زبانی اور بکواس کرتا ہے، لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایک 12-13 سال کا معصوم بچہ جو ذہانت، عقل مندی، حاضر جوابی اور بہادری میں بے مثال ہے، قتل ہو جائے گا۔ لوگوں کو اس پر رحم آنے لگا۔ رکاشی نام کا ایک درباری جو حجاج کا چہتا تھا، عرض کرنے لگا، اللہ امیر کو اور زیادہ عزت و شرف دے، یہ لڑکا مجھے عنایت کر دیں۔ حجاج نے کہا، اچھا تم مانگتے ہو تو یہ میں تم کو ایبا کرتا ہوں، مگر سنو، یہ درست ہے کہ اب یہ تمہارا ہو گیا، مگر میری دعا ہے کہ تمہیں اس میں برکت نہ ہو۔ لڑکے نے کہا، مجھے نہیں معلوم تم دونوں میں سے کون زیادہ احمق ہے، ایبا کرنے والا یا مجھ کو طلب کرنے والا؟ رکاشی کہنے لگا، لڑکے تم عجیب و غریب ہو، میں نے تمہیں قتل ہونے سے بچایا ہے اور تم میرا ہی مذاق اڑا رہے ہو اور مجھ پر ہی پھبتیاں کس رہے ہو۔ لڑکا کہنے لگا، مجھے شہادت مبارک ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ حجاج نے کہا، لڑکے ہم نے تمہارے لیے 1,00,000 درہم انعام کا حکم دیا ہے، تم نے جو کڑوی کسیلی گفتگو کی ہے اس کو ہم نے اس لیے معاف کر دیا کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہارا ذہن صاف ہے اور تم اللہ پر بھرپور بھروسہ کرنے والے ہو، اور دیکھو میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ تم کبھی ارباب حکومت کے ساتھ اس قسم کی گفتگو مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکیں اور جس طرح ہم نے تمہیں معاف کیا وہ معاف نہ کر سکیں۔ لڑکے نے کہا، دراصل معافی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں، اور شکر بھی تمہارا نہیں بلکہ اکیلے اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی میں اور تم کسی مجلس میں دوبارہ آمنے سامنے نہ ہوں۔ لڑکا یہ گفتگو کر کے جب دربار سے نکل رہا تھا تو سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا، مگر حجاج نے انہیں کہا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، میں نے ساری زندگی اس سے زیادہ فصیح اللسان، قادر الکلام اور بہادر لڑکا نہیں دیکھا، اور شاید مستقبل میں بھی نہ دیکھوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو یقیناً یہ بہت بڑا آدمی بنے گا اور یہ عجوبہ وقت ہوگا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ لڑکا زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا، غالباً اس کو حجاج ہی کے اشارے پر زہر دے کر ختم کر دیا گیا، واللہ عالم۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا
تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔